اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا زیادہ تر عورتیں ناشکری ہوتی ہیں, ناشکری. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ کیا کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتی ہیں؟ کیا یہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صحابہ سنو, یہ اللہ کی ناشکری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. شوہر ان کا ساری زندگی ان کے لیے تھکتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ان کے لیے جا کر اینٹیں پھوڑتا ہے, مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, لیکن ذرا سے اگر بات نہ مانے فوراً تانا مارتی ہیں کہ تم نے ہمارے خاطر زندگی میں کون سا کام کیا, تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ایک بیوی اپنے شوہر کو پرچہ بنا کے دے, 1000 روپے کا آئٹم لکھ کے دے, یہ چیزیں لا کر دینا ہے. وہ بیچارہ 950 کی لے آئے, 50 روپے کی ایک اس کی لپسٹک پاؤڈر بھول کے آ جائے, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. عورتیں گھر سے کو 950 روپے کی چیزوں پہ لعنت پڑ دیں گی, ہٹا دیں گی. وہ یہ کہیں گی یہ 50 روپے کی یہ بڑا چیز کیوں چھوڑ کر آئے. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں جو شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں, جہنم کے اندر داخل ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. کس وجہ سے؟ شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے, زبان درازی کی وجہ سے, بے پردگی کی وجہ سے, اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. ایک مرتبہ ایک صحابی جہاد میں گئے ہوئے اور بیوی گھر پر, اور اس عورت کے جو بیوی گھر پر تھی اس کو خبر ملی کہ اس کے باپ بیمار ہے, اس کے باپ بیمار ہے, صحابی بیمار ہے. اس نے کہا ہمارے شوہر تو گھر پہ موجود نہیں ہے, اور ادھر اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حکم دے دیا کہ کسی عورت کو اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ادھر اللہ کے نبی کا یہ اعلان سنا, ادھر خبر ملی کہ تمہارے باپ سخت بیمار ہیں اور آج تم جاؤ اپنے باپ کے پرسے میں جاؤ اور باپ کی عیادت کے لیے چلی جاؤ. لیکن اس نے کہا ہمارے شوہر ہمارے گھر پہ موجود نہیں ہیں. اس نے کہا ہمارے شوہر تو نہیں, ہم کس سے پوچھ کر جائیں. اور شوہر مارکیٹ نہیں گئے تھے, نہ ممبئی گئے تھے کمانے کے لیے, شوہر گئے ہوئے تھے جہاد میں, اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے. اور صحابیہ کے باپ بیمار ہو گئے. اس نے کہا شوہر نہیں ہے, میں بغیر اجازت کے کیسے جا سکتی ہوں. اس نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھ کر آؤ میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, کیا ہم اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر پہ اپنے مائکے میں اپنے باپ کی عیادت کے لیے جا سکتی ہوں, کیونکہ میرے باپ سخت بیمار ہیں. صحابی نے آ کر کہا آپ نے کیا فرمایا, اے صحابی جاؤ اور اس عورت سے کہنا جا کر کہ تمہارا شوہر تمہارے گھر پہ موجود نہیں ہے, میں محمد رسول اللہ تم کو اجازت نہیں دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے سکھایا ہے شوہر کی فرما برداری بتانے کے لیے. ورنہ اگر نبی کہہ دیتے کہ جاؤ چلی جاؤ تو کس کی دم تھی, کس کی ہمت تھی نبی کی زبان کے سامنے اپنے لب کھول سکتا. خودکشی کرنا کیا ہے؟ حرام. خودکشی کرنا کیا ہے؟ اگر کوئی انسان جا کر کنویں میں کود جائے حرام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر نبی کہہ دیں کہ کنویں میں کود جاؤ تو کودنا واجب ہے, واجب. یہ تو نبی کا حکم ہے, کوئی نہیں اس سے روگردانی کر سکتا. لیکن نبی شریعت بتا رہے, دین سکھا رہے, اسلام بتا رہے, اسوہ حسنہ کو اپنی امت کے سامنے عیاں کر رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا, اے صحابی جاؤ اور اس عورت سے کہہ دینا جا کر تمہارا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, میں محمد رسول اللہ تم کو اجازت نہیں دوں گا. اس نے آ کر کہہ دیا اے عورت تمہارا باپ بیمار ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں, اگر میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے تو میں شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مائکے میں باپ کی عیادت کے لیے نہیں جاؤں گی. تھوڑے دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ تمہارے باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے یہ خبر سنی, خدا کی قسم یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند اور سمجھدار لوگ اپنی عقلوں کو کھو بیٹھتے ہیں, لیکن ایک صحابیہ آنے والی
عورتوں کو اور نسلوں کو یہ پیغام دے رہی ہے. اس نے اپنے باپ کے مرنے کی خبر سنی, اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن میں اپنے باپ کے انتقال پر نہیں جاؤں گی, ان کے میت میں نہیں جاؤں گی. اس نے پھر ایک صحابی کو بھیجا, جاؤ اور جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میرے آقا سے, میرے سرکار سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر میں اپنے مائکے میں جانے کی اجازت ہے, کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کیا میں اپنے باپ کے انتقال پر اپنے مائکے میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہوں؟ آپ نے وہی جواب دیا, اے صحابی جاؤ اس عورت سے کہنا جا کر تمہارا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دوں گا. اس صحابی نے آ کر جیسے ہی خبر سنائی, اس عورت کے آنکھوں سے آنسو کا سمندر جاری ہوتا ہے, لیکن اس نے اپنے لب کو نہیں کھولا اور اس نے یہی کہا کوئی بات نہیں, میرا شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے, اور ہمارے نبی نے بغیر شوہر کے اجازت گھر سے قدم باہر نکالنے کو منع کر دیا ہے. کوئی بات نہیں, میں اپنے باپ کے انتقال پر بھی نہیں جاؤں گی اور میں صبر کر لوں گی, کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لوگوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کے دل میں کوئی رنج رہ جائے, کسی طرح کا ملال رہ جائے, اگر آخری مرتبہ اپنے باپ کے چہرے کو نہ دیکھا تو یہ ساری زندگی باپ کو یاد کر کے تڑپتی رہے گی, باپ کو یاد کرتی رہے گی. لوگوں نے اس کے باپ کے جنازے کو اٹھایا اور اس صحابیہ کے دروازے پر لا کر رکھ دیا, دروازے پہ لا کے رکھ دیا اور کہا دیکھ لو, زیارت کر لو. وہ پیتیانے پیروں کی طرف وہ صحابیہ کھڑی ہو کر کیا کہتی ہے, اے اللہ, اے پروردگار عالم, میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے, میں نے اپنے نبی اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے. اے اللہ, اگر تجھے میری یہ ادا پسند آ گئی ہو تو پھر میرے باپ کی بخشش فرما دے, میرے باپ کی مغفرت فرما دے. تیسرے دن ایک صاحب نے خواب میں دیکھا اور پوچھا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتے خواب میں بتا رہے, کیا بتاؤں, اندھیری قبر میں تھا, تم لوگ مجھے اندھیری قبر کے اندر چھوڑ کر چلے آئے, کوئی پرسان حال نہ تھا اور میں بڑا ڈرا ہوا تھا, میں بڑا سہما ہوا تھا, لیکن غیب اچانک آواز آتی ہے جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا. میں نے پوچھا بتاؤ مجھے معاف کس وجہ سے کیا گیا, میں کیوں معاف کیا گیا؟ غیب سے آواز آتی ہے اے شخص, تیری بیٹی نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے اور ان کی بات پر عمل کیا ہے, اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی ہے اور اس کو اس سنت پہ عمل کرنے کے صدقے میں اس کے باپ کی بخشش کر دی گئی ہے.